بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اللہ کی عبادت کی، ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ 1000 مہینے یعنی 83 سال سے زائد کا عبادت کا ثواب آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا اگر آپ اس رات میں عبادت کر لیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے، شب قدر ہوتی ہے، تو جبرائیل امین رب العالمین کے حکم سے آسمان دنیا سے زمین پر اترتے ہیں، اور فرشتوں کا ایک لشکر، ایک جماعت جبرائیل امین کے ساتھ ہوتی ہے، اور جبرائیل امین کے ہاتھ میں ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو زمین پر آ کر وہ بیت اللہ کے اوپر گاڑ دیتے ہیں، کھڑا کر دیتے ہیں۔ پھر فرشتوں کی جماعت کو حکم فرماتے ہیں کہ تم زمین میں پھیل جاؤ۔ جبرائیل امین کے 100 پر ہیں، 100 بازو ہیں، اور ان میں سے صرف 2 بازو اسی رات میں یعنی شب قدر میں جبرائیل امین کھولتے ہیں۔ جو 2 بازو ہیں وہ مشرق اور مغرب کا احاطہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر جبرائیل امین اپنے ماتحت فرشتوں کو جو ان کے ساتھ آئے ہوتے ہیں، جو جماعت فرشتوں کی جبرائیل امین کے ساتھ زمین پر اتری ہوتی ہے، ان کو حکم فرماتے ہیں کہ زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کے بندوں کو دیکھو، جو کھڑا ہو، جو دعا کر رہا ہو، جو نماز پڑھ رہا ہو، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو، ان کی دعاؤں پر آمین کہو، ان کو سلام کہو، ان سے مصافحہ کرو۔ کس قدر فضیلت ہے، کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو شب قدر میں عبادت کرتے ہیں، ان کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں، فرشتے ان کو سلام کرتے ہیں، فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اور پھر یہ سلسلہ صبح صادق تک چلتا رہتا ہے۔ جب صبح صادق ہوتی ہے، جبرائیل امین اپنے ماتحت فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ چلو اب چلتے ہیں واپس۔ اب فرشتے پوچھتے ہیں کہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کی حاجات کو، ان کی دعاؤں کو پورا کر دیا، قبول کر لیا، سوائے 4 لوگوں کے۔ صحابہ نے عرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 بدبخت بد نصیب لوگ کون ہیں؟ تو فرمایا ایک تو شراب کا عادی، شراب پینے والا، شراب کا عادی شخص اس رات میں رب العالمین کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ نمبر 2، والدین کی نافرمانی کرنے والا شخص، اور تیسرا رشتے توڑنے والا، قطع تعلقی کرنے والا شخص، وہ اس رات میں رب العالمین کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ اور چوتھا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھتا ہو، مسلمان کے لیے بغض رکھتا ہو، ایسا شخص بھی اس شب قدر میں رب العالمین کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ یعنی یہ 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ باقی سب کے سب لوگوں کی مغفرت فرما دی جاتی ہے شب قدر میں۔ اس لیے دعا فرمائے، آج شب قدر ہے، آج طاق رات ہے، اور طاق راتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر تلاش کرنے کا حکم فرمایا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے ہاں کھڑے ہو کر اس کی عبادت کیجئے، اس سے مانگیے اپنی تمام کی تمام حاجات، اپنی ضروریات، جو کچھ آپ مانگ سکتے ہیں رب العالمین سے مانگیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو ہر صورت میں وہ عطا فرمائے۔